تشریف رکھیں. خدا کے نہایت شکرگزار ہیں جس نے ہمیں آج پھر بھی موقع فراہم کیا. ہم اس کے چرنوں میں بیٹھے اس کی پرستش اور عبادت کریں. وہ یقیناً خدا نے ہماری پرستش پر اپنا تخت لگایا ہے. خدا ہمارے قریب آ چکا ہے. اب ہم اس کے کلام میں سے چند باتیں دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک. یشوع پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے 9ویں آیت تک. کلام مقدس میں جو لکھا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان دے تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہو اور تو خوب کامیاب ہو. کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور پورے جا کے اس کی برکت ہو. یشوع ایک ایسا شخص ہے جو موسیٰ کے ساتھ ملک مصر میں سے نکل کر بیابان میں آیا اور راستے میں بحر کلثم کو بھی انہوں نے پار کیا اور 40 برس تک وہ اکٹھے رہے اور خدا نے جو خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا تھا موسیٰ نے اسی طرح وہ خیمہ اجتماع بھی بنایا اور خیمہ اجتماع میں موسیٰ یشوع رہتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, خدا سے بات چیت کیا کرتے تھے. لیکن موسیٰ جب اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے چلا جاتا تو یشوع خیمہ اجتماع میں پھر بھی بیٹھا رہتا ہے, دعا کرتا رہتا ہے. اس وجہ سے موسیٰ کے بعد یشوع خدا کی نظر میں مقبول
معمول ٹھہرا اور خدا نے پھر موسیٰ کے بعد یشوع کو چنا اور اسے حوصلہ دیا، اسے کلام دیا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم خدا کے ساتھ ساتھ سچائی سے، پاکیزگی سے، راست بازی سے زندگی گزارتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور زندگی بھر یاد رکھیں کوئی شخص ہمارے سامنے کھڑا نہ رہ سکے، کیونکہ جو کلام خدا نے یشوع سے کیا وہی کلام آج خدا ہمارے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ تو جیسے خدا نے کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، تو حوصلہ رکھ اور دلیر ہو جا۔ حوصلہ ہم نے رکھنا، دلیر ہم نے ہونا۔ جب خدا نے کلام کیا ہے تو پھر ہم نے حوصلہ رکھنا کہ خدا کہتا ہے کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، تو پھر ہم نے حوصلہ رکھنا اور دلیر ہونا ہے۔ لیکن جو کلام خدا نے یشوع سے کیا وہی کلام خدا آج ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے۔ خدا جو سے کہا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کی۔ یاد رکھیں کہ جب خدا کلام کرتا ہے، آج اگر ہمارے ساتھ کلام کرتے ہیں، ہماری اولاد اگر اس کلام کو اپنی زندگی میں لے گی تو خدا اس کلام کو پورا کرے گا۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کلام کیا، جب ابراہیم ملک کنعان میں تھا تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں۔ اب بہت پیریڈ گزر گیا، تقریباً 450 سال گزر گئے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا اپنے کلام کو اور اپنے وعدے کو جو اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا اس کو پورا کرے۔ پہلے خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا اپنی قوم کو ملک مصر میں سے نکالنے کے لیے، بیابان تک لانے کے لیے، لیکن موسیٰ کا وقت پورا ہو گیا۔ خدا نے اس کے شاگرد کو چنا اور اسے کلام کیا کہ تو اس قوم کو کیا کرے گا، اس ملک کا وارث رہے گا جس کا وعدہ میں نے ان کے باپ دادا سے کیا۔ پریز اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اس لیے خدا نے اسے کہا تھا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ تو خدا نے اس کو کہا کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، سو مضبوط ہو جائے اور حوصلہ رکھ۔ تو میرے جو اب دوسری بات خدا ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ خدا باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو آپ کے ساتھ آگے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اگر
محسوس کرتے ہیں کہ تعلقات رکھنے میں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ کنارہ کر سکتے ہیں۔ خدا کی نظر راز بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے۔ یاد رکھیں جب ہم کسی بات کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہمارے تعلقات خدا کے ساتھ درست ہوتے ہیں ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ جو رکاوٹیں دعا کے اصول میں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی خدا دور کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں، جب آپ دعا کریں گے تو کئی دفعہ آپ کو جلد دعا مل جائے، کئی دفعہ ہمیں تھوڑا سا وقت بھی لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے ہمت لیا کہ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں کہا دعا کرنے میں ہمت نہ ہارنا، ہمیں دعا کرنی، کوئی بھی بات ہے اسی بات کے لیے ٹارگٹ کے تحت بھی ہم دعا کریں۔ ہمیں بعض وقت نظر آتا ہے کہ یہ جس بات کے لیے دعا کریں لگتا نہیں کہ ہو جائے، لیکن خداوند کے لیے کوئی کام مشکل اور کوئی کام ناممکن نہیں، ہمیں وہ سب کچھ کرنے میں کافی ہے۔ تو میرے دلوں شریعت کی یہ خطاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات مجھے اسی کا بیان کر۔ اب زبور 1 پر چلیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ خدا کا بندہ کیا مشورہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے۔ زبور نمبر 1 مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے۔ وہ جو حوالہ میں نے مثال کی کتاب میں سے پڑھا کہ اگر گناہگار مسلائیں تو رضامند نہ ہونا، مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت کی اس کی خدشنود کی، وہ اسی کی شریعت پر اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ تو وہ لوگ مبارک ہیں خدا کی نظر جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتے، خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کی خشنودی کس میں ہے؟ خدا کی شریعت، خدا کے کلام، اور کلام پر ان کا دن رات دھیان رہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال دی گئی آگے، مثال دی گئی ہے آگے، ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ وہ لوگ اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہے، جو اپنے وقت پر بنتا ہے اور جس کا پتہ بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار بار، یعنی وہ شخص جس کا دھیان خدا کے کلام پر دن رہتا ہے اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے کنارے لگایا ہے۔ ندی کے کنارے جو درخت ہے اس کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ندی سے ملتی ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ ندی کے پانی میں چلی جاتی ہیں اور وہاں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہیں اور وہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے۔ ہم بھی جب خدا کے کلام میں دن رات دھیان دیتے ہیں ہمیں بھی وہاں سے خوراک ملتی اور ہم روحانی طور پر معمور اور مسرور رہتے ہیں، ہمیں ہرے بھرے رہتے ہیں اور مرجھٹ نہیں آتی۔ حالات جیسے بھی ہوں، اچھے برے حالات جیسے بھی آتے ہیں،
ان حالات میں خدا کا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں سہارا دیتا ہے اور ہمیں قوت بخشتا ہے۔ سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوا، یعنی ایسا شخص جو کام بھی کرے گا، جو کاروبار بھی کرے گا، اس میں خدا کی برکت آئے گی۔ آمین۔ یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص ایک گھر میں نوکر تھا، غلام تھا، لیکن خدا کا مسا، خدا کی بلیسنگ اس پر تھی۔ خدا کے خوف میں وہ زندگی گزارنے والا شخص ہے، اور مالک نے اس کو بہت زیادہ حقوق دے رکھے تھے، اور کلام میں لکھے جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا تھا اس میں برکت آتا۔ آمین۔ حضرت وہ غلام مالک اس سے بہت خوش، اپنے سارے کاروبار سے اس نے اسے حاکم مقرر کیا، اور خدا اس کو سکھا رہا تھا۔ خدا یوسف کو سکھا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں تجھے ایک بہت بڑا حاکم بنایا جائے گا، اور تمہیں کیسے اس ملک کو چلانا ہے۔ تو یہاں سے اس کو کافی مطلب ہے کہ سیکھنے کا موقع ملا، لیکن اس کو قید میں جانا پڑا۔ قید میں جا کر بھی یاد ہے کہ خدا اس کے ساتھ، وہاں پر بھی اس کو سیکھنے کا موقع ملا، اور وہیں سے پھر وہ فرعون کے پاس پہنچایا گیا، اور فرعون نے اسے اپنے بعد دوسرے درجے کہا، اور اس کے وسیلہ سے مصر بچ گئی۔ یوسف کے وسیلہ سے مصر بچ گئی۔ اگر یوسف مقرر نہ ہوتا تو آج مصر کا نام بھی پریز دی لارڈ۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار، جس کا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے، خدا اس کو روحانی طور پر بھی سرفرازی دیتا ہے اور جسمانی طور پر بھی سرفرازی دیتا ہے۔ ایسے بہت سے کریکٹر ہیں بائبل میں جن کا دل دھیان خدا کی طرف تھا، اور خدا نے ان کو روحانی طور پر بھی سرفرازی دی اور جسمانی طور پر بھی سرفرازی دی۔ تو خدا نے یشوع کے ساتھ کلام کیا تھا، تو احتیاط کر اس پر عمل کرنا، تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ حاصل ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اقبال مندی کی راہ حاصل ہوگی مطلب ہے کہ تجھے بہت سرفرازی ملے گی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اس دھرتی پر کامیاب رہنے کی کنجی جو ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کلام پر دن دھیان رکھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہم اس دھرتی پر خوب کامیاب رہیں گے، ہو سکتے بھی ہیں اور رہیں گے بھی۔ اور خدا نے پھر اس کے ساتھ مزید کلام کیا تھا، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ۔ 4 بات۔ نمبر 1 مضبوط ہو جا، ہمیں مضبوط ہونے کے لیے۔ نمبر 2 حوصلہ رکھنے کے لیے، نشیب و فراز زندگی میں آئے گی، اور خوف اپنی زندگی سے نکال دے، اور کیونکہ خدا ہمارے ساتھ، اور بے دل نہیں ہونا، یعنی کبھی حالات میں اونچ نیچ آتی ہے تو ہم نے بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا میں مصیبت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پوری کتاب میں دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا میں مصیبت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور یہاں پر بھی خدا نے یسوع کے ساتھ کلام کیا کہ تو جہاں جہاں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ آمین۔ ہم جہاں جہاں بھی جائیں گے خدا ہمارے ساتھ ہے۔
چاہے ہم خدمت کے سلسلے میں. آمین. خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور خدا ہمارے ساتھ رہ کر اپنی قدرت کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرے. یاد رکھیں کہ یشوع اپنی قوم کو ملک کنعان میں داخل کرنے کا سبب ہے، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندانوں کو اور بہت سے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں لے آئے. آمین. ہم نے ہمارے پاس یشوع سے بھی بڑھا ڈال ہے. آمین. ان کے ملک کنعان کو اس دنیا میں رہ دیا، لیکن خدا کی بادشاہی میں لوگ جو پہنچیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور خوش رہیں گے، شادمان رہیں گے، ابدی سرور ان کے سروں پر. اور جن کے وسیلہ سے لوگ بادشاہی میں پہنچیں گے ان کے لیے آسمان پر بہت بڑا. God bless you. خدا آپ کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو. شریعت کی یہ کتاب تمہارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تمہیں اسی کا بیان ہو، تاکہ احتیاط کر کے اس پر عمل کر سکیں، تب ہی تمہیں اقبال مندی کی رانی نصیب ہو اور خوب کامیابی نصیب. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو سرفرازی عطا کرے اور آپ کو اس زندگی میں خوب کامیاب کرے. گاڈ بلیس یو. خدا Thank you.